برسر منبر مانگو، برسر فرش عذاب برسر منبر مانگو، مانگ الہی جو ضروری ہے نصیبوں کے لیے، کچھ نہیں مانگو فقط حرص مقدر مانگو، کچھ نہیں مانگو فقط حرص مقدر مانگو۔ شیخ سماعت فرمائیں، تم کو درکار ہے خوشیوں کا اگر تاج محل، تم کو درکار ہے خوشیوں کا اگر تاج محل، غم شبیر ذرا قد کے برابر مانگو، غم شبیر ذرا قد کے برابر مانگو، حر کی تقلید کرو چھوڑ کے جنت کی طلب، حر کی تقلید کرو چھوڑ کے جنت کی طلب، حر کی تقلید کرو چھوڑ کے جنت کی طلب، در شبیر کے اوقات سے بڑھ کر مانگو، در شبیر پہ اوقات سے بڑھ کر مانگو، یہ در آل محمد ہے جھجکنا کیسا، یہ در آل محمد ہے جھجکنا کیسا، یہ در آل محمد ہے جھجکنا کیسا، یہ عطا کرتے ہیں قطروں کو سمندر مانگو، یہ عطا کرتے ہیں قطروں کو سمندر مانگو، علم کی بھیک جو کشکول اٹھا کر مانگو۔ ماشاءاللہ مولانا کیفی سجاد صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے اور محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے اشعار میں انہوں نے جو مصرع پڑھا، مانگنا ہی ہے تو حر جیسا مقدر، آپ نے شعراء کی زبان میں جناب حر سے متعلق کافی اشعار سن رکھے ہوں گے، ہر زاویے سے، ہر پیرائے سے، لیکن چار مصرے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ شعر شاید سارے اشعار سے ہٹ کر ہو، اور اگر ایسا لگے تو ضرور تائید کریے گا۔ عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے، میں بڑے سکون سے یہ شعر پڑھوں گا، خصوصاً اپنے بزرگوں تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ آپ نے جناب حر سے متعلق فضائل میں بہترین اشعار سنے ہیں اور بہت اچھے اشعار سنے ہیں۔ میں چار مصرے جس زاویے سے کہا ہے، جو ندرت، جو کیفیت، جو سرور، جو کیف ہے، ان چاروں مصرے میں میں آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے، جو آیا ہی نہ ہوئی بات کوئی کیا جانے، عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے، جو آیا ہی نہ ہوئی بات کوئی کیا جانے، تو کب ہوئی آمد حر سب کو خبر ہے، لیکن کب سے بدلے تھے خیالات کوئی کیا جانے، کب ہوئی آمد حر سب کو خبر تھی، لیکن کب ہوئی آمد حر سب کو خبر تھی، لیکن کب سے بدلے تھے خیالات کوئی کیا جانے، عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے۔ انہیں چاروں مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت جناب شبیر وارثی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صغیر خیال سے مومنین کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں ذاکر اہل بیت۔ نعرہ تکبیر!
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وقوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجانا ومغيثنا وأولنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی علی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر صلوات پڑھے سب مل کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے. اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین جموں کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. یہ سرزمین جموں میں اس بٹھنڈی کے جامع مسجد میں یہ مسجد امام رضا علیہ السلام میں یہ میری پہلی حاضری ہے. میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو مولا امام علی رضا علیہ السلام سلطان عرب و عجم ان کی ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ بڑی محبت سے وہ تشریف لائے. یہ حسن اتفاق کہہ لیجیے یا مولا کی مرضی کہہ لیجیے کہ ہم لوگوں کا قافلہ شری نگر کی طرف رواں دوا تھا. جناب غلام ربانی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے سفر میں اور ہیں بلکہ. تو پتہ چلا کہ راستے میں نظام جو ہے روڈ کا وہ ذرا خراب ہے. اتفاقاً ہم لوگ ہوٹل میں رکے اور قبلہ و کعبہ چند معزز شخصیات کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ مولانا ایک تعلیمی کانفرنس مسجد امام رضا میں منعقد ہے شام کے 5 بجے، تو آپ اگر آئیں. تو میں نے یہ دعوت قبول کی اور بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پر میں آیا. اور آنے کے بعد واقعاً یہ جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی. حضور نے فرمایا
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ Seeking of knowledge is compulsory for every Muslim man and woman۔ میں نے ماشاءاللہ یہ ماحول جو دیکھا، اور مجھ سے پہلے ابھی کچھ طلباء انہوں نے جو اپنے مظاہرے کیے ہیں، چاہے تلاوت قرآن کی شکل میں ہو یا خطبہ ثانی کی شکل میں ہو، تو واقعا میں خود اپنے بچپن کے زمانے میں لوٹ گیا۔ اور یہ تو خود بھی میں اس وقت بھی خود کو طالب علم ہی مانتا ہوں، مگر وہ ایک جو زمانہ ہوتا ہے بچپن کا، جو ایک پیور زمانہ ہوتا ہے طالب علمی کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ آنے والے مستقبل کے ہیرے ہیں یہ بچے، اور ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو ایسے جوہری مل چکے ہیں۔ ماشاءاللہ تنظیم المکاتب کا ایک بہت بڑا نام ہے، یہاں تک کہ اس وقت میرے بچے بھی تو تنظیم المکاتب کا کے مکتب کے جو سلیبس ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور جو ماحول جو نظام میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیے یہ جو وقت ہوتا ہے بچپن کا، یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل آپ کس طرف لے جا رہے ہیں، یہ طے کرنے کا صحیح وقت یہی ہے۔ اس لیے کہ ایک مٹی جب کچی ہوتی ہے تو آپ اس کچی مٹی سے چاہے آپ برتن بنا لیں، چاہے گھڑا بنا لیں، چاہے جو سامان بنا لیں، پر ایک بار وہ سامان بن جائے تو اس کے بعد وہ ٹوٹ تو سکتی ہے مگر پہلی والی شکل میں لوٹ نہیں سکتی۔ تو یہی وقت ہوتا ہے بچوں کے ذہن کو، بچوں کے مستقبل کو تیار کرنے کا۔ میں دیکھیے ایسے آپ جانتے ہیں کہ میری تقریر ذرا شعلہ بیانی والی ہوتی ہے، مگر وہ ماحول نہیں ہے اس وقت۔ میں چاہتا ہوں کہ چند گفتگو بالکل ایک طالب علم کے ناطے میں آپ لوگوں کے درمیان ایک طالب علم کی حیثیت سے، نہ ایک ذاکر نہ مولوی کی حیثیت سے، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے چند معروضات میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے میں نے قرآن مجید میں سوچ رہا تھا بیٹھ کر کہ میں کس موضوع پہ گفتگو کروں، تو اچانک میرے ذہن میں سورہ دخان کی 38ویں آیت میرے ذہن میں آئی، اور میں نے اسی کو سرنامہ کلام میں موضوع گفتگو قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ دیکھو ہم نے زمین اور آسمان کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ کائنات کو جو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ تم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے، یہ دنیا ایک ٹیمپورری آماج گاہ ہے جہاں پر تم امتحان کے لیے آئے ہو، تم ایگزامینیشن کے لیے آئے ہو، اور ایسی دنیا میں تم آئے ہو کہ جہاں پر کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ یہاں نہ بچپنا پرماننٹ ہے، نہ جوانی پرماننٹ ہے، نہ بڑھاپا پرماننٹ ہے، نہ دوست پرماننٹ ہے، نہ رشتے پرماننٹ ہے، کچھ پرماننٹ نہیں ہے۔ کل تک جو بچے تھے آج وہ جوان ہو چکے ہیں، آج جو جوان ہیں کل وہ بوڑھے ہوں گے، آج جو طاقتور ہیں کل وہ کمزور ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک وقت تھا کہ ماں باپ بچوں کو انگلیاں پکڑ کر چلانا سکھاتے تھے، مگر ان زمانے کے ارتقاء نے اس طرح کروٹ دی کہ دنیا نے دیکھا کہ اب وہی بچے جوان ہو چکے ہیں اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر راستوں میں نکل رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، نہ دوستی پرماننٹ ہے، نہ دشمنی پرماننٹ ہے، نہ کوئی رشتے پرماننٹ ہیں۔ یہاں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہی دیکھیے، قرآن کی سوچ میں اور آج کے زمانے کی جو سوچ ہے، آج آپ دیکھیے بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز بن کر آتے ہیں سماج کے سامنے، بڑے بڑے جو دانشور بن کر آتے ہیں سماج کے سامنے،
وہ ایک پیغام دیتے ہیں بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں کو ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا تو فقط 4 دن کی ہے، تو 4 دن میں اب چاہے جو کرو کر کے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو ایک تصور دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، بس اس دنیا میں جینا ہے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں، رہتے ہیں، جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں دیکھنا ہے۔ تو بھائی ایک سوچ ہے آج کے دانشوروں کی کہ جیو دنیا کے لیے، ایک سوچ ہے آج کے انٹیلیکچوئل سماج کی جو کہہ رہا ہے جیو دنیا کے لیے، ایک سوچ ہے سائنسدانوں کی جو یہ کہہ رہے ہیں جیو دنیا کے لیے۔ تو بھائی سارا عمرانی علوم، ساری انٹیلیکچوئل فکریں، یہ سب ایک بات پر منظور ہیں کہ جیو دنیا کے لیے، اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے۔ تو بھائی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر دنیا کے لیے جیو گے تو نتیجہ جہنم ہے، اور اگر آخرت کے لیے جیو گے تو نتیجہ جنت ہے۔ سمجھدار بزنس مین وہ ہے کہ جو دور کا فائدہ دیکھتا ہے، جو نتیجہ دیکھتا ہے کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو کیوں ہمیں بھیجا، اس دنیا میں امتحان کے لیے کیوں بھیجا؟ میں ایک سوال اپنے، چونکہ مولا کائنات کا قول ہے کہ انسان سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں سے ان کے ذہن کے مطابق کچھ گفتگو کروں اور بڑے سہل انداز میں۔ دیکھیں میں بہت سطح عمومی میں اتر کر اس وقت گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیے اچھا ضرورت کیا تھی اللہ کو کائنات بنانے کی، یہ دنیا بنانے کی؟ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ پروردگار جب ہمیں پیدا کر رہا تھا، اللہ جب ہماری تخلیق کر رہا تھا، تو کیا خدا کو پتا نہیں تھا کہ ہم میں سے جنتی کون کون ہیں اور جہنمی کون کون ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میں جسے خلق کر رہا ہوں ان میں سے کون کون جنتی ہیں، کون کون جہنمی ہیں، تو بھائی ایک سوال یہ ہے کہ پروردگار جب تو جانتا تھا تو جو جنتی تھا اس کو جنت بھیج دیتا اور جو جہنمی تھا اسے جہنم بھیج دیتا؟ نعوذ باللہ، پروردگار اتنا وقت کیوں کھینچ دیا؟ یہ دنیا، یہ محشر، یہ حساب، یہ کتاب، یہ قبر، یہ برزخ، یہ حشر، یہ عذاب، یہ ثواب کس لیے؟ بھائی جب تجھے معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے تو جنتیوں کو جنت بھیج دے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے۔ اللہ نے کہا میں فقط عالم الغیب نہیں ہوں، میں عادل مطلق بھی ہوں۔ بھائی بات کیا ہے؟ کہا سن، اگر میں چاہتا تو جو جنتی تھا میرے علم میں موجود ہے یہ باتیں، میں انہیں جنت بھیج دیتا، جو جہنمی تھا اس کو جہنم بھیج دیتا، مگر ہوتا کیا ہوتا پروردگار؟ کہا جنت میں جانے والا تو مسکرا کر خوش ہو کر جنت چلا جاتا، مگر جہنم میں جانے والا پلٹ کر مجھ سے سوال کرتا کہ پروردگار ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تو انہیں جنت بھیج رہا ہے؟ ہم سے کیا قصور ہو گیا کہ تو ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے حجت تمام کر دی، ہم اس دنیا میں تمہیں بھیج رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب تنظیم المکاتب کا مکتب کا ایک امتحان ہوتا ہے یا کسی بھی طالب علم کا جب امتحان ہوتا ہے تو آپ ذرا امتحان گاہ کے باہر، امتحان ہال کے باہر، ایگزامینیشن ہال کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مسکراتے ہوئے باہر نکلیں گے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو چہرہ مرجھائے ہوئے باہر نکلیں گے۔ تو جو مسکراتا ہوا نکلے اس سے آپ پوچھیں کہ مسکرا کیوں رہے ہو تو وہ کہے گا کہ میں نے اتنا اچھا ایگزام دیا ہے، میں نے پیپر اتنا اچھا اٹیمپٹ کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ نہیں بھی تو مجھے 90% مارکس ملنے والے ہیں، مجھے فرسٹ ڈویژن ملنے والا ہے۔ مگر جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا امتحان بہت خراب گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم امتحان دیتا ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے اس کا پیپر کیسا ہوگا۔ اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا بنا کر اختیار ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم خود امتحان دے کر جب روز محشر آؤ گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارے اعمال تمہیں جنت لے جائیں گے یا جہنم لے جائیں گے۔ اگر پاس ہوئے تو ہم نامہ اعمال کو تمہارے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں گے، اگر فیل ہوئے تو ہم تمہارے رزلٹ کو تمہارے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ تو اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ بھئی ایک بات بتائیے، پروردگار نے ایک اور سوال رکھتا ہوں میں، اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور آدم کے بعد آدمیوں کو بھیجا۔
چلیے میں ذرا ایک ہٹ کر ایک سائیکولوجی سے ہٹ کر ایک سوال کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ کیا اللہ اگر چاہتا تو آدم سے پہلے ہم انسانوں کو آدمیوں کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا. وہ اتنا کالا کل شیء قدیر ہے. وہ اس بغیر باپ کے جب عیسیٰ کو بھیج سکتا ہے تو بغیر آدم کے آدمیوں کو بھی بھیج سکتا ہے. اور خود آدم کو اللہ نے بغیر والدین کے بھیجا. تو سوال یہ ہے کہ پہلے آدم کو کیوں بھیجا, آدمیوں کے بعد میں کیوں بھیجا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا تو کچھ صحیح راستے پر چلتے, کچھ غلط راستے پر چلتے, کچھ اچھے راستے پر چلتے, کچھ برے راستے پر چلتے. تو جو صحیح راستے پر چلتا خدا اسے جنت میں بھیجتا, جو غلط راستے پر چلتا خدا اسے جہنم میں بھیجتا. تو پھر وہی ہوتا, جنت میں جانے والا مسکرا کر جنت چلا جاتا, جہنم میں جانے والا پھر سوال کرتا پروردگار نے کیوں جنت بھیجا, ہمیں کیوں جہنم میں بھیجا؟ تو خدا کہتا کہ چونکہ وہ نیک راستے پر چلے اس لیے جنت میں بھیجا, تم غلط راستے پر چلے اس لیے جہنم میں بھیجا. تو جہنم میں جانے والا پھر خدا سے سوال کرتا کہ مالک یہ تو تجھے ہمیں خلق کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا, تو نے دنیا میں ہمیں بھیجنے سے پہلے کسی ایسے ہدایت کرنے والے کو کیوں نہیں بھیجا کہ جو ہمیں یہ تمیز بتاتا کہ کون سا راستہ اچھا ہے, کون سا راستہ برا ہے, کون سا راستہ صحیح ہے, کون سا راستہ غلط ہے. تو اللہ نے حجت تمام کر دی کہ ہم زمین پر پہلے انسان سے بھی پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجیں گے, ہدایت لینے والوں سے پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجیں گے. اب ایک جملہ اس میں فضائل کا بھی عرض کر دوں. پتہ یہ چلا کہ کائنات کا سارا انسان مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم ہدایت دینے والے ہیں, انسان ہدایت لینے والا ہے. آدم ہدایت پہنچانے والے ہیں, انسان ہدایت حاصل کرنے والا ہے. آدم علم دینے والے ہیں, انسان علم لینے والا ہے. تو بھائی عجیب و غریب بات ہے. میں ملت اسلامیہ کے تمام مبلغین سے یہ سوال کروں گا کہ جب ساری کائنات کا آدمی مل کر آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو اس محمد کے جیسا کیا ہوگا کہ جس کے صدقے میں خلقت آدم ہوئی ہو, جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک, میرے حبیب تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی. تو ہادیوں کا کام کیا تھا, ہدایت کرنے والوں کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ بندوں کو خدا سے جوڑا جائے, بندوں کا رشتہ رب سے مضبوط کیا جائے. دیکھیے آپ, اسلام کا بنیادی جو مقصد ہے اگر آپ لب و لباب نکالیں گے تو وہ یہی ہے کہ انسانیت کو, اس اللہ کے بندوں کو توحید سے جوڑ دیا جائے, رب سے جوڑ دیا جائے. لہذا آج کے وقت میں یہ دیکھیے آپ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں, یہ سارا نظام, یہ تنظیم المکاتب کا نظام ہو یا بچوں کے علم کا نظام ہو, یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے مضبوط ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, مگر علم کو تقسیم نہیں کیا حضور نے. علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دن بھر بیٹھ کر فقہ پڑھیں یا حدیث پڑھیں. علم سے مراد اکیڈمک ایجوکیشن بھی ہے, علم سے مراد ہسٹری بھی ہے, میتھمیٹکس بھی ہے, سائنس بھی ہے. مجھے گفتگو یاد آتی ہے علامہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم کا. وہ ہمارے شہر میں آئے تھے تو ایک بہت بہترین بات انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ نجف میں جب گئے تو آیت اللہ سستانی سے ان کی ملاقات ہوئی, اور جب وہ لوٹنے لگے تو آیت اللہ سستانی سے ان کی ملاقات ہوئی تو کلب صادق صاحب نے کہا کہ کچھ پیغام ہے آپ کا ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے, مومنین کے لیے. تو انہوں نے پیغام یہ دیا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو کہ جا کر پیغام یہ دینا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ماڈرن ایجوکیشن, ماڈرن تعلیم دو, ماڈرن ایجوکیشن سکھاؤ. تو کلب صادق صاحب نے کہا کہ آقا میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ مرجع وقت ہیں, آپ کہیں گے کہ اپنے بچوں کو زیادہ حدیث پڑھاؤ, فقہ پڑھاؤ. آپ کہہ رہے ہیں ماڈرن تعلیم زیادہ سے زیادہ دو, سائنس, ٹیکنالوجی, یہ ساری تعلیم دو اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو. آخر وجہ کیا ہے؟ بہت بہترین جواب دیا آیت اللہ سستانی نے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو وہ علوم اسلامیہ میں شامل ہے. ہر وہ علم جس سے ملت کو فائدہ ہو, جس سے قوم کو فائدہ ہو, جس سے سسکتی ہوئی انسانیت کو فائدہ ہو, جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو, وہ علوم اسلامیہ میں شامل ہے. ہمیں چاہیے
کہ ہم ایسا نظام مرتب کریں کہ ہمارے بچے اکیڈمک اور اسلامک دونوں فیلڈ میں آگے بڑھیں۔ میں جب ایران گیا تو آپ کے جامعہ المصطفیٰ یونیورسٹی میں بھی تقریباً 9 علماء تھے ہندوستان سے، ہم لوگوں کا دورہ ہوا تقریب جہانی فی مذاہب اسلامی کی طرف سے۔ تو جب وہاں کا دورہ کیا ہم نے تو وہاں یہ نظام دیکھا کہ وہاں پر یہ ایک سنگم ہے اکیڈمک اور اسلامک ایجوکیشن کا۔ ہمارے ہندوستان میں معیار کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں جو ایک آج مولوی ہے وہ اکیڈمک لیول پر کلاس 5 بھی فیل ہے، اس نے کلاس 5 بھی نہیں پڑھا ہے، اس نے ہمارے یہاں اس نے کلاس 10 نہیں پڑھا ہے، ہائر سیکنڈری نہیں پڑھا ہے، مگر وہاں پر جو مولوی ہے وہ ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہے، جو حافظ ہے وہ ساتھ ساتھ بیرسٹر ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ آج ایران اپنے آپ کو علم کی بنیاد پر، آپ سوچئے کہ جس ملک پر ایک مدت سے معاشی پابندی، فائنینشل سینکشن چلا آ رہا ہے، مگر آج وہ ملک اپنے آپ کو علمی معیار پر اتنا بلند کر چکا ہے کہ رشیا جیسا ملک آج مجبور ہے ایران سے اس کا ڈیفنس سسٹم مانگنے کو، کہ ایران نے اپنے آپ کو کس قدر بلند کیا۔ آپ دیکھیں گے ابھی جو حالات چل رہے ہیں، حالات حاضرہ، یہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے، آپ دیکھیں یعنی رشیا اپنے ڈیفنس کے لیے ڈیفنس سسٹم ایران سے مانگ رہا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اس وقت ایران کا لوہا خدا منوا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم کی ایسی طاقت ہے۔ ایک رپورٹ میں نے تقریباً 7 سال پہلے میں نے دیکھی تھی، اس میں یہ رپورٹ دیا گیا تھا BBC کی طرف سے کہ آج ایران اتنا پاورفل ہو چکا ہے الحمدللہ کہ اگر 3rd ورلڈ وار ہو جائے تو ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 3 سالوں تک مسلسل جنگ کر سکتا ہے۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر دیا، علم دین سے بھی علم دنیا سے بھی۔ حالانکہ یہ تمیز نہیں کرنی چاہیے علم دین اور علم دنیا کی، مگر کیونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے جہاں ایک طرف ایران نے اپنی صلاحیت، اپنی عسکری قوت و طاقت اتنی بلند کی، وہیں پر آج کچھ دنوں پہلے ابھی میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جب قرآن مجید کے قرأت کا عالمی مقابلہ ہوا تو ایک ایرانی قاری جو ہے فتح پایا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایران نہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے، نہ وہ ٹیکنالوجی کو چھوڑ رہا ہے، نہ وہ سائنس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے اس طرح روشن مستقبل کا انتظام کریں کہ ہر فیلڈ میں ہمارا نوجوان، ہر فیلڈ میں ہمارا بچہ آگے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر ہم نے ماڈرن ایجوکیشن دیا تو اب صرف اس کو ہم انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، میں بالخصوص اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں۔ آپ دیکھیے کوئی بھی مولوی سے بھی اگر آپ پوچھیں، کسی مولانا سے بھی اگر ان کے بچے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو آج کے سماج میں جلدی کوئی مولوی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے بچے کو مولوی بنانا چاہتا ہوں۔ بچے مولوی سے بھی آپ کہیے تو وہ کہے گا ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، IPS بنانا چاہتا ہوں، IAS بنانا چاہتا ہوں، انجینئر بنانا چاہتا ہوں۔ تو کون سے بچوں کو بھیج رہے ہیں ماں باپ مدرسے میں؟ دیکھیے یہ عام طور پر میں بات کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات، یہ حقیقت ایک بتا رہا ہوں، پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے سماج میں دیکھی۔ ایک بچہ جب نہیں پڑھتا ہے، اسکول میں فیل ہو رہا ہے اور پڑھائی میں تعلیم میں بالکل پیچھے ہے، تو ماں باپ تک آ کر کہتے ہیں کہ ارے اب تو یہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو یہ تو ڈاکٹر اور انجینئر تو نہیں بن سکے گا، چلو کسی مدرسے میں لے کے اس کو مولوی بنا دیں۔ آپ سمجھیے ہم کس قدر ذہنی گراوٹ کے شکار ہو گئے ہیں۔ توجہ کیجیے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم نے اکیڈمک اور اسلامک ایجوکیشن کو الگ الگ کر کے دیکھا نہیں، ایک نظریے سے ہم دیکھیں، ایک ہی ادارے میں بچوں کے اکیڈمک اور اسلامک ایجوکیشن دونوں کو مضبوط کرنے کا کام ہونا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ کسی فیلڈ میں پیچھے نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ اسلامک ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہوگی تو ساری باتیں تو چھوڑ دیجئے، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، مگر ایک نارمل سی بات یہ ہے کہ ماں باپ مر کر چلے جائیں گے تو ان کو فاتحہ پڑھنے والا قبر پہ کوئی نہیں ملے گا۔ اور اگر بچوں کو ہم نے صرف اسلامک ایجوکیشن دیا، اکیڈمک ایجوکیشن نہیں دیا، تو پھر وہ بچہ وہی ہے مولوی بن کر انتظار کرے گا کہ کس مسجد میں مجھے امامت ملے، اور اگر اچھا خطیب ہوگا تو انتظار کرے گا کب مجھے پروگرام ملے اور اس سے اس کا گھر چلے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس وقت اس سوسائٹی میں
جو جس سوسائٹی میں دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے دنیا کس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور دنیا کس طرح کروٹ لے رہی ہے آپ عزیزان گرامی. لہذا یہ ضرورت ہے وقت کی کہ اپنے بچوں کو ہم ماڈرن اسلامک ایجوکیشن سے ہم پریپیئر کریں، آراستہ کریں، اپنے بچوں کا اس طرح مستقبل روشن ڈیولپ کریں اور ان کا رشتہ ان کے رب سے جوڑیں، ان کو تعلیم کا مقصد سمجھائیں. تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بہت اچھے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بس تمہیں کمانا ہے. آج علم کو ہم نے کمائی کا بھی ذریعہ بنا دیا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ایک فکر دینی ہوگی کہ بیٹا یہ علم جو حاصل کر رہے ہو یہ صرف کمانے کے لیے نہیں، تمہیں اس سے اپنے قوم کو آگے لے کر جانا ہے، تمہیں اس سے اپنے سماج کو آگے لے کر جانا ہے. تمہیں کسی کو کمزور، میں ایک نارمل سی ایک بات کر رہا ہوں، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی کتابی باتیں نہیں بتا رہا. ایک مسلمانوں میں جب اس وقت کوئی آئی پی ایس نکلتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو ڈراتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، میں نے دیکھی ہے. اگر کوئی آئی پی ایس کو چھوڑ دیجیے، اگر کوئی معمولی آفیسر انچارج بن جاتا ہے پولیس اسٹیشن کا تو وہ سب سے پہلے اپنے علاقے میں ڈھول دکھاتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو ڈراتا ہے. مگر اسی کی جگہ میں نے دیکھا کہ جب کوئی نان مسلم شخص آئی پی ایس بنتا ہے تو وہ اپنی پوری فیملی، اپنی پوری سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے سوچتا ہے. تو یہی فکر ہمیں اس وقت اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے. ہمیں آپسی تفرقے چھوڑنے چاہیے. کب تک لڑتے رہیں گے ہم؟ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، مالکی. آپ مجھے بتا دیجئے اس سے اسلام کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے اس سے اسلام کو آج تک فائدہ کیا پہنچا ہے ہماری فرقہ بندی سے، ہمارے تفرقے سے؟ اور کیا ہم لے کر جائیں گے اللہ کے رسول کے پاس روز محشر جب اللہ کے رسول ہم سے سوال کریں گے کہ میں تو اسلام چھوڑ کر گیا تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا، ہم نے اپنے مستقبلوں کو تاریخ کر دیا. آج آپ دیکھیں مولا کائنات سے جب پوچھا گیا، یہ دیکھیں دو خطرناک بیماریاں ملت اسلامیہ کی دشمن بنی ہوئی. مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے تو بڑے بڑے جنگوں میں بڑے بڑے سرماؤں کو مارا ہے، مرحب کو، حارث کو، انتر کو، عمرو ابن عبدود کو. مولا کوئی ایسے دو کوئی ایسے دشمن ہیں جن کو آپ ابھی تک نہ مار سکے؟ تو مولا نے کہا ہاں دو ایسے دشمن ہیں، مگر وہ دشمن پوری ملت کے دشمن ہیں. اور اگر خدا مجھے مہلت دے تو میں ان دو دشمنوں کو مار کر جانا چاہتا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ دو دشمن کیا ہیں؟ تو مولا نے کہا ایک غربت، دوسری جہالت، پاورٹی اینڈ الٹریسی. یہ دو ایسے دشمن ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں، کسی سماج میں، کسی قوم میں، کسی ادارے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں داخل ہو جائیں تو اس کو برباد کر کے چھوڑ دیں. آج ملت اسلامیہ کے زوال کے جو بہت سارے ریزن ہیں اس میں دو یہ بہت بڑے ریزن ہیں. ایک غربت نے مار رکھا ہے ملت کو، دوسری جہالت نے مار رکھا ہے ملت کو. اور ہم اس سے ابھرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم آج بھی فتوی بازی میں لگے ہوئے ہیں. دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے. ہم آج بھی اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنے یا ٹخنے سے اوپر پہنے، اتنی لمبی داڑھی رکھیں یا اتنی ہلکی داڑھی رکھیں. ہم اسی میں بٹے ہوئے. آج آپ دیکھیے مولویوں کے چہرے پر، معاف کیجیے گا میں یہ پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، مولویوں کے چہرے پر جلدی مسکراہٹ نہیں دیکھتا. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول اگر کسی سے ملتے تھے تو سامنے والا کبھی حضور کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتا تھا. وہ دشمن سے بھی اس اخلاق سے ملتے تھے کہ دشمن بھی بالکل فری ہو جاتا تھا، یعنی خوف نہ آئے. آج ہم دیکھیں سماج میں اس طرح اپنے آپ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جیسے سامنے والا ڈر جائے ہم سے. کوئی کسی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا. شاعر سے حسد کر رہا ہے، مولوی سے حسد کر رہا ہے، طالب اسٹوڈنٹ سے حسد کر رہا ہے، پروفیسر سے حسد کر رہا ہے، اسکالر سے حسد کر رہا ہے. تو جس سماج میں یہ چیزیں ہوں گی وہ سماج کیسے ترقی کرے گا؟ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ہم آج بٹے ہوئے ہیں، ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں. وہ شیعہ ہے، میں سنی ہوں، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے. علامہ اقبال کہہ کر چلے گئے کہ منفرد ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے.
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کئی اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو آداب نشیمن تم ہو، بجلیاں جس کی ہیں آسودہ خرمن تم ہو، بیچ دیتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہم اپنے آپ کو کہاں لے کر آ گئے ہیں ذرا سوچئے۔ آپ جرمن کی جنگ کے بعد دیکھیے، جس قوم کو گیس چیمبروں میں داخل کر کے مارا گیا، آج اس قوم نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رکھا، صرف علم کی بنیاد پر، صرف ایجوکیشن کی بنیاد پر۔ آج جب اس قوم پہ میں نام نہیں لوں گا کسی قوم کا، مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کہاں جا رہا ہے۔ آج تمام میڈیا پہ، سیٹلائٹ پر، پوری دنیا کے ہر بڑے نظام پر اسی قوم کا قبضہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو علمی پیمانے پہ اس نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے۔ جب اس قوم کے بارے میں سروے کیا گیا تو اس سروے رپورٹ کیا پیش آئی کہ آخر کیا وجہ یہ قوم اتنی ترقی کیوں کر چکی ہے؟ تو سروے رپورٹ میں یہ آیا کہ اس قوم کے لوگ اپنی زندگی کا 70% اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اپنے کل وقت کا 70% وقت اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان معاشرے کا نظام کیا ہے؟ ہم بچے سے پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا اسکول سے کیا پڑھ کر آئے، مکتب سے کیا پڑھ کر آئے، ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے۔ ہم واٹس ایپ میں بیزی ہیں، ہم فیس بک میں بیزی ہیں۔ اخلاقی طور پر ہم اتنے گر گئے کہ بغل میں ہمارا بھائی بیٹھا رہتا ہے، ہم اس سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ کیا کھائے ہو، کیا پیے ہو، اور ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم لوگ واقعی اگر وقت سے پہلے اگر اس کو ہم لوگ اس کا علاج ہم نے نہیں کیا تو پھر قوم ترقی پر جانا بہت مشکل ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس فکر کو ڈالنا ہے کہ بیٹا یہ جو تم تعلیم حاصل کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو انسان کو اس کے رب سے جوڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم خدا کو فراموش کر کے رزاق کو فراموش کر دیا اور رزق کی تلاش میں نکل گئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کی آپ سیرت کو دیکھیے، اہل بیت کی سیرت کو دیکھیے۔ اپنی زندگی میں ہم چینجز ہم کیسے لائیں گے؟ ہمیں چینجز لانے سے پہلے خود کو چینج کرنا پڑے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کا بچہ بہت مٹھائی کھاتا تھا، تو اس نے جا کر حضور سے کہا کہ حضور یہ میرا بچہ ہے، بہت میٹھا کھاتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیں، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو جائے۔ تو حضور نے کہا جا 1 ہفتے بعد اپنے بچے کو لے کر آنا۔ وہ عورت گئی اور 1 ہفتے کے بعد آئی اپنے بچے کو لے کر۔ تو حضور نے اس کے بچے کو کہا کہ بیٹا زیادہ میٹھا مت کھایا کرو، تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ یہی بات آپ 1 ہفتے پہلے بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے 1 ہفتے بعد کیوں بلایا مجھے یہی بات کہنے کو؟ تو حضور نے کہا وجہ یہ ہے کہ 1 ہفتے پہلے میں خود میٹھا کھاتا تھا، تو جو چیز میں خود کرتا تھا میں دوسروں کو ان چیزوں سے کیسے روک سکتا؟ تو اگر ہمیں سوسائٹی کو چینج کرنا ہے تو ٹو چینج دا سوسائٹی فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو چینج آور سیلف۔ دنیا کو بدلنے سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا۔ ہر انسان اپنے آپ میں کسی نہ کسی کے لیے انسپریشن ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریکٹیکلی آج کے زمانے میں فالو کر رہا ہے۔ تو پہلے ہم خود کو بدلیں، اپنے گھر کا وہ ماحول پیدا کریں۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے۔ میرا بیٹا ہے محمد مالک اشتر علی وارثی، ابھی میرے بچے کی عمر 3 سال کی ہے، وہ آیا ہے میرے ساتھ۔ آپ دیکھیں وہ مصلی پہ سجدہ کرتا ہے، یا آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کو کیا پتا ہے نماز کیا ہے، ابھی تو اس پہ شریعت واجب بھی نہیں ہوئی ہے، وہ مگر سجدے کر رہا ہے مصلی پہ۔ اور اسی سماج میں آپ دیکھیے ایک بچہ ہے جو پانی کا بوتل پی کر گھوم رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو بچہ سجدہ کر رہا ہے نا،
اس نے اپنے باپ کو مصلی کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، اور جو بچہ پانی کا بوتل لیے جھوم رہا ہے یقیناً اس نے اپنے باپ کو شراب کا بوتل لیے جھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑتا ہے۔ لہذا ہم خود کو بھی بدلیں تاکہ ہمارا سماج، ہماری فیملی، ہماری سوسائٹی تبدیل ہو، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم کام کرتے چلے جائیں، ہم محنت کرتے ہوئے چلے جائیں۔ قسم خدا کی آپ دیکھیں، ایک محنتی آدمی اگر فیل بھی ہو جاتا ہے نا، ایک بچہ ہے، اس نے محنت بہت کی ہے، پر اب اس کی قسمت کے جو آنسرز وہ یاد کر کے گیا وہ آنسرز نہیں آئے اس کے ایگزام میں، اس کو یعنی کہ اس کا دل ٹوٹتا تو ضرور ہے، مگر وہ بہت نا امید نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ محنت کر کے گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بچوں کے محنت کر کے ہارنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہارنے سے بہتر ہے کہ ہم محنت کریں اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، اس کی ذات پر یقین رکھیں، اور یقین جانیے کہ خدا کوئی خیال کا نام نہیں ہے، اللہ کوئی یعنی غالب کے تصور کا نام نہیں ہے، ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری کا نام نہیں ہے، خدا ایک زندہ حقیقت ہے، وہ موجود ہے، اس کی ذات پر یقین رکھیے۔ چلیے ایک واقعہ مجھے ابھی یاد آ گیا، میں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ ایک بزنس مین ہے، میں میرے پاس ایک بزنس مین ہے، بہت دولت مند ہے، پیسے والا ہے، بزنس بھی صحیح ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جب بہت زیادہ معاشی طور پر فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو ٹینشن تو ہوگا نا، انسان ٹینشن فری ہوتا، آرام سے اپنے بستر پر روز رات میں جاتا ہے، سوتا ہے سکون سے، مگر ایک رات اچانک اس کو نیند نہیں آ رہی، بستر میں کروٹ بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، بے سکونی ہے، سکون نہیں مل پا رہا، کیا کرے سمجھ نہیں آیا۔ آدھی رات کو اٹھا اپنے بستر سے، اور اٹھنے کے بعد گھر سے باہر نکلا، سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیا کریں کہ دل کو سکون ملے، تو اس نے اپنی گاڑی آن کی اور گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے راستے میں جانے لگا تو اس کو ایک مسجد نظر آئی، تو اس نے یہ سوچا کہ چلتے ہیں اس مسجد میں، چل کے خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، شاید دل کو سکون آئے۔ جب وہ مسجد گیا تو رات کے اندھیرے میں جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو وضو خانے پہ بیٹھا وضو کرنے، تو اس کو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ دیکھیے اللہ پہ یقین کس طرح ہونا چاہیے، اس کو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری بے سکونی کا سبب یہی ہے، شاید اللہ نے مجھے اس لیے بے چین میرے دل کو کیا تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو وہ گیا مسجد میں اور جو شخص رو رہا تھا اس کے پہلو میں جا کر بیٹھا، جب وہ رو کر گڑگڑا کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا، جب اس کی دعا کمپلیٹ ہو گئی تو اب وہ بزنس مین اس سے کہنے لگا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنے پریشان ہو، بات کیا ہے؟ تو وہ شخص رونے والا کہنے لگا کہ میری بیوی کا صبح ہارٹ آپریشن ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کل صبح اگر اس کا ہارٹ آپریشن نہیں ہوا تو وہ مر جائے گی، اور میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہیں، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ خدا کو انتظام کر دے۔ وہ بزنس مین کہنے لگا کتنے میں آپریشن ہو جائے گا؟ وہ رونے والا کہنے لگا 10,000 لگیں گے۔ اس نے اپنے جیب سے 10,000 نکالا، بزنس مین نے اس شخص کو دیا، اس نے دعائیں دیتے دیتے وہ رقم قبول کر لیا۔ بزنس مین اٹھ کے جانے لگا تو اچانک اس کو کچھ خیال آیا، اس نے اپنا ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور وزٹنگ کارڈ نکال کر پھر اس شخص کو دیا اور کہا کہ لو یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، اسے بھی رکھو اپنے پاس۔ وہی رونے والا جس نے پیسے قبول کر لیے مگر وزٹنگ کارڈ اس نے قبول نہیں کیا، اس نے کہا نہیں میں آپ کا کارڈ نہیں لوں گا۔ بزنس مین نے کہا بھائی رکھو اسے، کہا کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں میرا پتہ ہے۔ بزنس مین نے کہا اس میں میرا ایڈریس ہے، میرا پتہ ہے، اگر تمہیں پھر کوئی ضرورت پڑے تو آ جانا میرے پاس۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے پیسے تو لیے مگر میں آپ کا وزٹنگ کارڈ نہیں لوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟
رونے والے نے کہا اس لیے کہ میرے پاس اس سے اچھا ایک پتہ ہے. کہا کس کا پتہ ہے؟ کہا اسی کا پتہ ہے جس نے تجھے آج یہاں بھیجا ہے میری مدد. جس نے تجھے بھیجا ہے آج یہاں میری مدد کے لیے. مجھے یقین ہے کہ اگر پھر سے میرے اوپر کوئی مصیبت آئی تو میں پھر سے آ کر اس کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور وہ پھر کسی نہ کسی کو بھیج دے گا میری مدد کے لیے. تو اللہ کی ذات پر ہمیں وہ یقین ہونا چاہیے. ہم تھوڑی تھوڑی مشکلات سے مصیبتوں میں آ کر گھبرا جاتے ہیں, خدا کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. انسان کو اپنے سے اوپر نہیں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے دیکھو تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. کبھی راستے میں چلو تو دیکھو ان لوگوں کو جو خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر تم سوچو کہ اللہ نے تمہیں اتنا بہترین فلیٹ دیا ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو. بچوں خاص طور سے تمہارے لیے یہ یقین رکھو بیٹا, چاہے تم زندگی کسی حال میں بھی گزار رہے ہو. ایک شعر مجھے علامہ اقبال کا یاد آتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم بہت سونے کا چمچہ لے کر کھانا کھائیں تبھی ہم ترقی میں جا سکتے ہیں. غریبی سے اٹھ کر بھی ایک بچہ ترقی میں جا سکتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یقین رکھو اس کی ذات پر کہ وہ جو کرتا ہے اپنے بندے کے لیے وہ بھلے کے لیے کرتا ہے. آپ دیکھیے ہمارا بچہ بہت مانتا ہے. کیا ہم ہر چیز دے دیتے ہیں اپنے بچے کو؟ میں یہاں پر بہت سارے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھوں گا آپ کے بچے آپ سے بہت کچھ مانگتے ہوں گے, کیا آپ اپنے بچے کو ہر چیز دے دیتے ہیں؟ نہیں. آپ اپنے بچے کو وہ چیز دیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بہتر ہوگی, وہی چیز آپ دیتے ہیں اس کو. تو خدا بھی ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم کئی بار سوچتے ہیں بہت کچھ کہ کاش یہ مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا, کاش یہ ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا, مگر خدا کو معلوم ہے کہ یہ ملنا ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے. بس ایک بات اور 5 منٹ میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ جو خدا کرتا ہے وہ بہتر کے لیے کرتا ہے. اللہ بہتر کے لیے کرتا ہے. ایک بادشاہ کا وزیر تھا, وہ ہر بات پہ یہی کہتا تھا کہ بھائی جو ہوتا ہے وہ بھلے کے لیے ہوتا ہے, اللہ بہتر کرتا ہے. ایک دن اس بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. بچوں سننا یہ بات ہے, میں تمہارے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں, میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کی انگلی کٹی بادشاہ کی, وہ چیخنے لگا, چلانے لگا میری انگلی کٹ گئی. تو وزیر نے کہا کہ ارے آپ پریشان نہ ہوں, اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی. اللہ جو کرتا بہتر کے لیے کرتا ہے, اس میں کچھ بھلا ہوگا آپ کے لیے. اس بادشاہ کو اور غصہ آیا. اس نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ, میری انگلی کٹ گئی, تم کہہ رہے ہو بہتری کے لیے میرے. اس نے کہا کہ وزیر کو قید کر دیا جائے. ہفتے 2 ہفتے مہینے گزرے, وزیر قید رہا. مہینوں کے بعد بادشاہ شکار پہ نکلا. شکار کرتے کرتے ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ جنگلی لوگوں کے علاقے میں داخل ہو گیا, آدیواسیوں کے علاقے میں داخل ہو گیا. جنگلی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کی بلی دینے کے لیے لے کر گئے. اب جب بلی دینے کے لیے بادشاہ کو لے جایا گیا تو ایک مرتبہ جو وہ وہاں کے پجاری تھے اس نے اس کا پورا جسم چیک کیا تو دیکھا اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے. یہ تو عیبدار ہے, آگے نہیں اس کی قربانی, اس کی بلی تو نہیں ہو سکتی. چھوڑ دیا بادشاہ کو. اب بادشاہ جب واپس محل میں آیا تو اس کو یہ بات یاد آئی کہ وزیر کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے, خدا بہتر کے لیے کرتا ہے. تو وہ فوراً قید خانے میں گیا, اس نے وزیر کو رہا کیا اور کہا کہ میرے بھائی تم نے صحیح کہا تھا, جو ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے. اگر میری انگلی آج نہ کٹتی, اس روز نہ کٹتی تو شاید اب تک میرا سر کٹ چکا ہوتا, میری بلی چڑھ چکی ہوتی. تو وزیر نے کہا میں کہتا تھا نا کہ ہر چیز اللہ کرتا بھلے کے لیے بہتر کے لیے کرتا. تو بادشاہ نے اس وزیر سے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ, میری انگلی کٹی, میرے لیے تو بہتر ہو گیا, مگر تمہیں جو مہینوں قید خانے میں رکھا گیا تمہارے حق میں کیسے بہتر ہوا؟ تو وزیر کہنے لگا یہ میرے بھی حق میں بہتر ہوا, اس لیے کہ میں آپ کا سایہ تھا, آپ جہاں ہوتے تھے میں ہوتا تھا. تو ممکن تھا کہ آپ شکار کرنے جاتے تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا, آپ تو بچ جاتے مگر میری بلی کر چکی ہوتا. لہذا خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کے لیے کرتا ہے. تو اس کی ذات پر یقین رکھیں
اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. جب انسان شکر کرتا ہے تو خدا نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار یہاں جتنے بچے موجود ہیں پروردگار ان کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی عطا فرما. انہیں علم دین علم دنیا دونوں سے مالا مال فرما. پروردگار کسی مسلمان کے گھر پر کوئی بچی یا کوئی بچہ جاہل رہنے نہ پائے. پروردگار انہیں باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ سے جوڑ دے. پروردگار ان سبوں کو اپنے والدین اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے سبب عزت قرار دے. پروردگار اے پروردگار آخر میں تجھ سے 100 دعاؤں کی ایک دعا, ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا, لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا, کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا. مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ اور پروردگار جلد از جلد وقت کے حجت کا ظہور فرما. ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. یہ تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شبیر فارسی صاحب قبلہ, جو قوم کے درد کو بھی اور اس کی دوا بھی آپ حضرات کو بتا رہے تھے. یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی ایک دوسرے پر الزام تراشی, بہتان اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں. شاید یہ جملہ بھیجا نہ ہو. میں اپنے بزرگوں اور نوجوانوں سے اس جملے کے اوپر خصوصی توجہ کا طالب ہوں. واقعی غور سے سنیں. بہت اچھی تقریر اور بہت اچھے موضوعات کا انتخاب اور بہت سلیقے سے وہ گفتگو آپ تک پہنچائی گئی, لیکن پوری تقریر کا نچوڑ میں صرف 2 مصروں میں کرنا چاہتا ہوں کہ کمزور رقیبوں نے یہ پھیلائی خرابی. اگر واقعی آپ پوری تقریر کا نچوڑ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو بطور خاص یہ 2 مصرے ملاحظہ فرما لیں. بچوں بیٹھ جاؤ. کمزور عقیدوں نے یہ پھیلائی خرابی, اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی. کمزور عقیدوں نے یہ پھیلائی خرابی, اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی. ظاہر ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے قوم کی بچیوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے, پروفیسر بھی بننا چاہیے, انجینئر, اسکالر, جج, وکیل, بیرسٹر, سب کچھ بننا چاہیے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل کی منزل میں اتر کر ہمیں خود کو ثابت کرنا ہوگا. اور الحمدللہ ادارے تنظیم المکاتب اس کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے, جس میں مکاتب کے ساتھ امامیہ اسٹڈی سینٹر کا قیام کیا ہے. مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خالی دینی تعلیم سے مزین نہیں کر رہے ہیں, خالی اسے مولوی ذاکر خطیب نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, پروفیسر بنانا چاہتے ہیں, لیکچر بنانا چاہتے ہیں, جج, وکیل, بیرسٹر بنانا چاہتے ہیں. لیکن مولانا موصوف کی واقعی شاندار تقریر تھی, لیکن اگر اس میں ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا کہ ہم اپنی قوم کو ایسا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں جو کڈنی چوری نہ کرتا ہو, ہم ایسا ٹیچر تیار کرنا چاہتے ہیں جو پیسے لے کر پیپر آؤٹ نہ کرتا ہو, ہم ایسا پروفیسر تیار کرنا چاہتے ہیں جو رشوت نہ لیتا ہو, ہم ایسا وکیل بنانا چاہتے ہیں جو پیسے لے کر اپنے فیصلوں میں تبدیلی نہ کرتا ہو, ہم ایسا جج بنانا چاہتے ہیں جو رشوت لے کر اپنے فیصلوں کو بدلتا نہ ہو. میرے عزیزوں, ادارے تنظیم المکاتب
اس شعبے کے اوپر مکمل طور پر کام کر رہا ہے اور الحمدللہ آگے کرتا بھی رہے گا. ابھی آپ کے سامنے وجاہت حسین صاحب آئیں گے, ظہیر ڈی ایس پی صاحب تشریف لائیں گے. یہ سب کے ایس آفیسر بننے کے بعد ڈی ایس پی کی رینج پر آ چکے ہیں. آپ ذرا انصاف سے بتائیں کہ یہ سب کس کے پروڈکٹ ہے. وہ خود اسٹیج پر آ کر آپ کو بیان کریں گے کہ ہم نے سب سے پہلے ادارے تنظیم المکاتب سے دین سیکھا ہے. اسی کے اردو ادب نے ہمیں اتنا مضبوط کیا ہے کہ آج ہم ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہیں. ادارہ تنظیم المکاتب صرف کاغذی کام نہیں کرتا ہے, صرف زبانی دعوے نہیں کرتا ہے, بلکہ اگر اس کی خدمتوں کو محسوس کرنا ہے تو آئیے زمین پر ٹہل کر دیکھیں. بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر, کرگل, لیہ لداخ اور پوربرا کی پہاڑیوں تک ہر طرف ادارے تنظیم المکاتب کے خدمات کے جال بچھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ علماء کرام ہیں جو اپنی تقاریر میں ادارے تنظیم المکاتب کی خدمتوں کو آشکار کریں گے, اور ایک دو بچوں کے مظاہرے اور باقی ہیں. علماء کرام ہیں, شورا حضرات ہیں جو یکے بعد دیگرے نماز کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو کنٹینیو جاری رکھیں گے اور آپ حضرات اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے. گزارش یہی ہے, اذان شروع ہو چکی ہے, آپ حضرات وضو کر لیں. انشاءاللہ نماز باجماعت ہوگی اور نماز باجماعت کے فوراً بعد یہ پروگرام کنٹینیو شروع ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں عصمت محمد.